سہ فریقی سیریز کا آج سے آغاز۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرائی سیریز کا پہلا مارکا آج نئے نویلے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کے 2 میچ لاہور اور 2 کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ ٹرائی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی محمد رضوان، مشل سینٹنر اور اوباما نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ نیا اسٹیڈیم، نئی کٹ، نیا جذبہ۔ کپتان محمد رضوان نے کہا، قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہوم گراؤنڈ پر کھیلیں تو جذبہ الگ ہوتا ہے۔ اسٹار بلے باز بابر اعظم بولے، شائقین کرکٹ کو قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی مبارکباد دیتا ہوں۔ قوم دعا کرے اور ہمیں سپورٹ کرے۔ شاہین آفریدی نے کہا کہ انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی ہوگی، بہترین کھیل پیش کریں گے۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر فائرنگ، 3 افراد قتل، 9 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے امن کمیٹی کے ارکان کی جوابی فائرنگ سے 8 حملہ آور بھی زخمی ہوئے۔ بنوں میں فتح خیل چوکی پر شرپسندوں کا حملہ، 2 اہلکار شہید، 2 شدید زخمی۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ شناخت لقمان خان عرف نصرت کے نام سے ہوئی۔ دستاویزی ثبوت کے مطابق لقمان خان صوبہ خوست کا رہائشی تھا۔ لاش کی حوالگی کے لیے افغان عبوری حکومت سے رابطہ۔ ISPR کا کہنا ہے افغانستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ صدر آصف زرداری 5 روزہ دورہ چین کے بعد وطن واپس روانہ۔ آصف علی زرداری نے چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر نے چینی شہر ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ آگے کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کو یہ ایک گزارش سمجھے کہ ایسے معاملات میں ضد سے کام لینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر SSP صاحب یہاں سے گئے، جس صورت بھی گئے ہیں، تو وہ کوئی کانسٹیبل نہیں ہو گئے، وہ SSP ہی رہیں گے۔ حیدرآباد میں وکلا نے SSP کے تبادلے کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا۔ صدر ہائی کورٹ بار حیدرآباد ایاز سنیوں کا کہنا ہے، سندھ حکومت نے ہمارے مطالبے پر عمل کر دیا۔ SSP حیدرآباد ڈاکٹر فروخ لنجار کو ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ SSP کے تبادلے کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ وکیل کے خلاف FIR پر وکلا نے حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے نئے 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم ایڈیشنل ججز سے حلف لیں گی۔ نئے ججوں کی تعیناتی کے بعد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 43 ہو گئی۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر پاکستان میں یوم سوگ، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں۔ پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات کل لسبن میں ادا کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پرنس کریم آغا خان کے لیے دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے۔ پاک بحریہ کی زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن 2025 کا آج دوسرا روز۔ گزشتہ روز افتتاحی تقریب 60 سے زائد ملکوں کے بحری اثاثے اور مندوبین، مبصرین اور افسران کی شرکت۔ مشق کا باضابطہ آغاز شریک ملکوں کے جھنڈے بیک وقت لہرا کر کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں نیول چیف کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ نیول چیف نے کہا، امن مشقوں کا خطے میں محفوظ اور سازگار بحری ماحول کے قیام میں اہم کردار ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے خطاب میں کہا، امید ہے مشق تمام شریک ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پہلے امن ڈائیلاگ پر پرومو جاری، ویڈیو کو نکارہ امن کا نام دیا گیا۔ پاکستان کے تمام ثقافتی اور سماجی رنگوں کو اجاگر کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ برقے میں فرار ہوتے 3 خوارج ہلاک۔
آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ کراچی کے علاقے کورنگی 1 نمبر میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق۔ واردات کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق مقتول دوست اور بھائی کے ہمراہ گھر کے قریب بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکو واردات کے بعد فرار ہوئے تو مقتول نے ایک کو دبوچ لیا۔ ڈاکو نے فائرنگ کی، ایک گولی مقتول کے پیٹ میں لگی۔ علاقہ مکینوں نے ایک ملزم کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ زخمی ڈاکو کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقتول سعد اللہ ایک بیٹے کا باپ اور بھائیوں سے سب سے بڑا تھا۔ کراچی کے علاقے مشرف کالونی میں لڑکی کے قاتل پڑوسی میاں بیوی نکلے۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی نے زیورات اور پیسوں کے لالچ میں لڑکی کو قتل کیا۔ 4 فروری کو گھر سے لڑکی کی تشدد زدہ لاش ملی تھی۔ مقتولہ کے گلے پر رسی کے نشان، زیورات بھی غائب تھے۔ مقتولہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ ملزمان نواب خان اور اہلیہ رخسانہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ کراچی کی سڑکوں پر خونی ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھما، مزید 2 افراد کی جان چلی گئی۔ شیر شاہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ٹینکر سے ٹکرا کر جاں بحق، 40 سالہ شخص موقع پر دم توڑ گیا۔ ٹینکر ڈرائیور اور کلینر فرار۔ CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ سڑک کے بیچ میں کھڑی منی بس بھی حادثے کی وجہ بنی۔ کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو ہتھیانے کی دھمکی حقیقت پر مبنی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا۔ کہا ٹرمپ کی نظریں کینیڈا کی انتہائی اہم معدنیات پر ہیں۔ کینیڈا کو امریکی خطرے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ اقدامات کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ وفاقی ملازمین کا جبری استعفوں کے خلاف احتجاج، عدالت سے رجوع کر لیا۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ انتظامیہ نے 20 لاکھ ملازمین کو مستعفی ہونے کی پیشکش کی تھی۔ امیگریشن پالیسی کے خلاف لاس اینجلس سمیت کئی شہروں میں طلبہ کا احتجاج۔ مظاہرین کے ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی کے خلاف نعرے۔ ٹرمپ انتظامیہ اب تک 8,276 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر چکی ہے۔ ICC پر پابندیاں جرائم کے لیے استثناء تصور ہوں گی، 70 سے زائد ممالک نے خبردار کر دیا۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور ہالینڈ سمیت درجنوں ممالک کا ICC کے لیے حمایت کا اعادہ۔ ہیگ گروپ کا کہنا ہے امریکہ عالمی گورننس اور قانون کے اداروں کو تباہ کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا بھی تحفظات کا اظہار۔ کہا ICC پر امریکی پابندیاں دنیا بھر میں متاثرین کو انصاف سے محروم کر دیں گی۔ اور جنگ بندی معاہدے کے تحت آج حماس 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کرے گا۔ اسرائیل 183 فلسطینیوں کو چھوڑے گا۔ پہلے مرحلے کے دوران اب تک 13 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات شروع کیے گئے۔ آج اسرائیل کا وفد دوحہ جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے تحت اسرائیل غزہ سے نکل جائے گا اور حماس تمام یرغمالی رہا کرے گا۔